اونٹ کو لیا ہے، یہ چلا گیا امیر شام کے پاس. اے امیر شام، ان لوگوں نے میرے اونٹ کو چرایا ہے، میرا اونٹ مجھے نہیں دے رہے. ایک مرتبہ معاویہ نے اپنے سپاہیوں کی طرف نگاہ کی کہ تم نے اس بیچارے کا اونٹ لیا ہے؟ تو سپاہی نے 50 گواہ پیش کیے. کتنے گواہ؟ 50 گواہ پیش کیے کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ میری ہے. معاویہ نے کہا بھائی گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اونٹنی جو ہے یہ میرے سپاہی کی ہے. وہ عراقی اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ قبلہ وہ کہہ رہے ہیں اونٹنی ہماری ہے، آپ کہہ رہے ہیں اونٹنی ان کی ہے. سب سے پہلی بات یہ اونٹنی نہیں اونٹ ہے. سب سے پہلی بات یہ اونٹنی نہیں ہے اونٹ ہے. اور آپ بار بار کہہ رہے ہیں یہ ان کا ہے. اس نے کہا فیصلہ ہو گیا کہ اسی کا ہے. کیا کرتا بیچارہ؟ سب جب چلے گئے تو معاویہ نے اسے بلایا کہ ادھر آ جا. جب وہ معاویہ کے پاس آیا تو معاویہ نے اس نے کہا مجھے بھی پتا ہے یہ اونٹ تھا، اونٹنی نہیں تھی، لیکن ایک بات یاد رکھ، میں تجھے اس کی ڈبل قیمت ادا کرتا ہوں. اور اب جا عراق، علی کو جا کر کہو میرے پاس 1 لاکھ کی ایک ایسی فوج ہے جیسے اونٹ اور اونٹنی کا پتہ نہیں. علی کو جا کر بتا میرے پاس ایسی فوج ہے جس کو میں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی ہے. اور علی کو کہو ایسی فوج سے مقابلہ کیسے کرے گا. یعنی جو لوگ شخصیت پرست تھے، جو معاویہ کہہ دے وہ صحیح، جو یزید کہہ دے وہ صحیح، جو خلفاء کہہ دیں وہ صحیح، حالانکہ جانتے بھی تھے یہ فاسق فاجر ہے، لیکن کیونکہ شخصیت پرست تھے، کوئی شام پرست تھا، کوئی عراق پرست تھا، کوئی کوفہ پرست تھا، اور اسی لیے لوگ گمراہی میں چلے گئے. فرمایا بدھ کو ان کا لشکر نکل رہا تھا اور معاویہ نے اپنے لشکر کو کہا کہ جمعے تک تو جنگ ہوگی، ہم جمعہ پڑھ نہیں سکیں گے، لہذا ہم نماز کو بدھ کو ادا کر دیتے آئے. سب نے نماز پڑھی اور کسی نے اعتراض نہیں کیا. مسلمانوں کا ایک اور خلیفہ تھا ولید، اس نے تو انتہا کر دی. جب صبح کی نماز کا وقت ہوا اس نے اپنی کنیز کے سر پہ امامہ رکھا کہ جا کر مسلمانوں کو نماز پڑھا کے آ. اور وہ نماز پڑھا کے بھی آئی، مسلمانوں نے نماز پڑھی بھی اور اسی نماز کے ساتھ ہی مر گئے. یہ فاجعات تاریخ کیوں لکھتی ہے؟ کیونکہ یہ لوگ شخصیت پرست تھے. مطلب فرماتے کبھی شخصیت پرست نہ بن. کسی بھی شخص کو دیکھنا ہے اور تولنا ہے تو میزان میں تولو، عمل میں تولو، تقوی میں تولو. آج ہماری تنظیمیں، آج ہمارے شیعہ، آج ہمارے جتھے، آج ہمارے علی کی ولایت کے ماننے والے شیعہ شخصیت پرست بن گئے ہیں. یہ نہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے، باطل کس کے ساتھ ہے. اگر میرے لیڈر نے کہا تو صحیح، اگر میرے ریس نے کہا تو صحیح، اگر میرے قبیلے کے بڑے نے کہا تو صحیح. مولا فرماتے ہیں ہر بات تب صحیح ہوتی ہے جب قرآن اور سنت میں نظر آتی ہے. اے مومن، شخصیت پرستی سے بچا کرو، تعصب سے بچا کرو، حسد سے بچا کرو. یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے اے مومن، تیرے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے. شخصیت پرستی تیرے ایمان کو تباہ کر دیتی ہے. مولا فرماتے قیامت کے دن جب ان کے اعمال ان کے سامنے لائے جائیں گے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ امام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تو دنیا میں کس کے پیچھے چلتا تھا؟ حق کے پیچھے چلتا تھا یا باطل کے پیچھے چلتا تھا؟ ایک عالم دین کا شاگرد تھا، کہتا تھا قبلہ میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے دین کا کام کس طرح ہوگا؟ وہ فرماتے قبرستان چلا جا، قبروں میں لیٹے ہوئے مردوں کو برا بھلا کہہ کر آؤ. کہتا میں قبرستان چلا گیا، میں نے برا بھلا کہا، واپس آیا، کہا بتاؤ مردوں نے کچھ کہا تمہیں؟ کہا نہیں، مردوں نے کچھ بھی نہیں کہا. کہا اب دوسرے دن قبرستان جا، ان کی تعریف کر کے آ. کہتا میں نے تعریف کی، واپس آیا، کہا اب بتا مردوں نے کچھ کہا کہ نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں کہا. کہا جب دین کا کام کرو تو لوگوں کو اس طرح تصور کیا کرو، نہ تعریف کی پرواہ ہو تجھے، نہ تجھے ان کی سرزنش کی پرواہ. ہمیشہ دین کے کام میں یہ تصور کرو، کوئی یہ تصور نہ کرو کوئی تمہیں برا کہے گا یا بھلا کہے گا. مولا فرماتے ہمیشہ اپنے کانوں کو بند رکھا کرو.
جو خدا نے کہا ہے اس کو انجام دیا کرو، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑا کرو۔ لیکن ہم آج لوگوں کی پرواہ کرتے ہیں، ہم آج یہ پرواہ کرتے ہیں کہ فلاں صاحب میرے لیے کیا کہیں گے، میرے رشتہ داروں میں کیا ہوگا، اگر میں فلاں رشتہ دار کی شادی میں نہیں گیا تو میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند ہو جائے گا، چاہے اس شادی میں گانا ہو، بجانا ہو، حرام کی محفل ہو، لیکن رشتہ دار ناراض ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کبھی بھی حرام کی محفل میں نہ جایا کرو،